بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت عبارت پڑھیں پہلے سبق کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الحادی عشر افعال المقاربة وانما سميت بهذا الاسم لانها تدل على المقاربة وهي اربعة. الاول عصا وهو فعل لدخول تاء الساكنة فيه وهو فعل وهو فعل لدخول تاء التانيث الساكنة فيه نحو عصت وغير متصرف الا يشتق منه مضارع واسم فاعل ومفعول وامر ونهي مثلا وعمله على نوعين. الاول ان يرفع الاسم وهو فاعل وينصب الخبر يكون خبره فعلا مضارعا معا ويكون خبره فعلا مضارعا. جی فعلا مضارعا معا وحينئذ يكون بمعنى قارب نحو عصا زاد ان يخرج فزاد مرفوع بانه اسم وفاعل وان يخرج في موضع النصب بانه خبره بمعنى قارب زاد الخروج. ويجب ان يكون خبره مطابقا لاسمه في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث نحو عصا زاد ان يقوم وعصا الزادان ان يقوم وعصا الزادون ان يقوم وعصت هند وعصت الهندان ان تقوم وعصت هند ان تقوم وعصت الهندان ان تقوم وعصت الهندات ان يقومن. اچھا. وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، یہ پہلے والا تو اجرا ہو گیا تھا نا. النوع الحادی عشرہ سے لے کر تدل علی المقاربۃ یہاں تک اجرا. مقاربت ہی میں نے کیا پڑھا ہے؟ اچھا مقاربت ہی. چلو جی یہاں تک اجرا جو ہے وہ ہو چکا تھا. وَهِيَ أَرْبَعَةٌ. جی حضرت یہ ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع منفصل. مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل رفع میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. یہ کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ مبتدا. پھر اس کی خبر کون ہے؟ اربعۃ. یہ بتائیے ہیا اربعۃ ان دونوں کا جو اعراب ہے وہ اعراب اصلی ہے اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے آئے. ان دونوں کا عامل کون ہے؟ ابتدا. ان دونوں کا عامل ابتدا ہے. الاول عصا. جی حضرت اس عصا کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. رفعی حالت کیوں ہے؟ خبر. مبتدا کس کو بناؤ گے؟ الاول کو. الاول مبتدا عصا اس کی خبر ہے. جی آگے کیا پڑھی عبارت؟ وہو فعل لدخول تاء التانیث الساکنۃ فی. جی حضرت یہ ضمیر کیا بن رہی ہے ترکیب میں؟ مبتدا. اس کی خبر کون ہے؟ فعل. اچھا یہ ضمیر کون سی ہے؟ وہ ضمیر مرفوع منفصل. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ افعال مقاربہ. جی آپ بتا دیں. عصا ہے. اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عصا ہے. وَهُوَ فِعْلٌ لِدُخُولِ تاءِ التانیث الساکنۃ. جی فعل کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ خبر. یہ خبر ہے. لِدُخُولِ تاءِ التانیث الساکنۃ. جی حضرت الساکنہ اس کی کون سی حالت ہے؟ جری. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ صفت التانیث کی. کس کی صفت ہے؟ تاء التانیث کی. تاء التانیثی. تائی مضاف التانیثی مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا موصوف. اور الساکنہ پھر اس کی کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. التانیث کی کون سی حالت ہے قبلہ؟ جری حالت. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ تائی کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ دخول کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں لام جا رہا ہے. شروع میں لام جا رہا ہے. دخول پر تنوین کیوں نہیں پڑی حضرت؟ مضاف ہے. تائی پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے. اور التانیث پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ معرف باللام. یہ معرف باللام ہے. الساکنہ اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ معرف باللام. یہ معرف باللام ہے. معرف باللام پر تنوین نہیں آتی. فیہ ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں فی جا رہا ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جر میں واقع ہو اور اپنے نام کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ملی ہوئی. فیہ یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب ہے. دو چیزوں سے ہے نا دو کلمے. ایک فی ہے اور دوسرا ضمیر ہے. اور دو کلمے ہیں کہ نہیں؟ دو کلموں سے مل کر یہ ہو گیا مرکب. مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ غیر مفید. مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 14. ان 14 میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ فی ہی مرکب جاری.
مرکب جاری مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ جار اور مجرور کو مرکب جاری کہتے ہیں. نحو اسات وغیرہ متصرف. جی حضرت متصرف کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ غیر. اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت. کیوں ہے؟ کس پر عطف ہے؟ فعلن پر. یہ جو ہے پیچھے کھڑا واہوا فعلن، اس فعل پر غیر کا عطف ہے. اس فعل پر غیر کا عطف ہے. جی حضرت آگے کیا پڑھی عبارت؟ اذ لا منہ مضارع و اسم فاعل. جی لا یشتق صیغہ کون سا حضرت؟ صیغہ ہے مذکر غائب. جی کون سا صیغہ ہے لا یشتق؟ صیغہ ہے مذکر غائب ہے. مضارع منفی مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملاق بربائی با حمزہ وصل مضاف ثلاثی اسباب افتعال. اسباب افتعال. افتعال کی کیا علامت ہے؟ اور عین کلمہ کے درمیان تا زیادہ ہوگی. فا اور عین کلمہ کے درمیان تا زائدہ ہوگی. لا یشتق اس کا وزن نکالو. یفتعال. لا یفتعال. یفتعال. اس کے حروف اصلیہ نکالو. لا یشتق کے شین قاف قاف. حروف زائدہ نکالو. یا تا. یا اور تا یہ حروف زائد ہیں. کیسے پتہ چل گیا یہ دو حرف یا اور تا زائد ہیں؟ کیونکہ وزن کرتے ہو فاعل لام اچھی بولو. کیونکہ وزن کرتے ہو فاعل لام کے مقابلہ میں نہیں آئے. کیسے پتہ چلا شین قاف کاف حروف اصلی ہیں؟ کیونکہ وزن کرتے ہو فاعل لام کے مقابلہ میں آ گئے ہیں. اچھا یہ جو وزن نکالا لا یشتق کا لا یفتعل، یہ وزن صرفی نکالا ہے، سوری نکالا ہے، عروضی نکالا ہے. وزن صرفی کی تعریف یاد ہے حضرت؟ یہ کیا تعریف ہے؟ اس میں تعداد اصل اور زیادہ کا اعتبار کیا گیا، یعنی حروف اصلیہ کے مقابلے میں اصلیہ، زیادہ کے مقابلے میں زیادہ، متحرک کے مقابلے میں متحرک، ساکن کے مقابلے میں ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو. تو یہ وزن کون سا نکالا ہے؟ وزن صرفی. سے اقسام میں سے کیا ہے لا یشتق؟ فعل. فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس میں کچھ معنی پایا جائے. مستقل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہ ہو. جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہ ہو. تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ ثلاثی رباعی. لا یشتق یہ ثلاثی یا رباعی ہے؟ ثلاثی. ثلاثی کسے کہتے ہیں حضرت؟ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ تین حرفی کلمہ کو کہتے ہیں. اچھی بول. ثلاثی میں حروف اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ تین. تین ہوتے ہیں. کون کون سے؟ فا عین اور ایک لام. ایک لام. لا یشتق کا وزن نکالا لا یفتعل. ایک لام اس کے اندر آیا، پتہ چل گیا یہ کیا ہو گیا؟ ثلاثی. جب آپ نے وزن نکالنا ہے وزن ہی آپ کو بتا دے گا یہ ثلاثی یا رباعی ہے یا خماسی ہے. ایک لام آ گیا تو ثلاثی، دو لام آ گیا تو رباعی، تین لام آ گیا تو خماسی. خماسی ہوگا. اس کے اندر کتنے لام آئے وزن نکالتے ہوئے؟ ایک. تو یہ کلمہ ہو گیا ثلاثی. ثلاثی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ ثلاثی مضارع ثلاثی مزید فی. تو شش اقسام میں سے کیا ہے لا یشتق؟ ثلاثی مزید فی کی کیا تعریف ہے؟ جس میں تین حروف فیصلہ کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو. کوئی حرف زائد بھی ہو. تو اس کے اندر کون سا حرف زائد ہے؟ یا اور تا. یا اور تا. جی حضرت کیا بنا یہ ہفت اقسام میں سے؟ مضاعف ثلاثی مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا اور عین اور لام، یا فا اور لام کے مقابلے میں دو حرف سے یہ ایک جنس کے. جی یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے. مشتق ہے مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو بال واسطہ یا بلا واسطہ مصدر سے بنا ہو ذات ما صفت پر دلالت کرے. مشتق وہ جو کسی یا مشتق وہ ہے یا مشتق وہ جو کسی سے نکلے معنی اور مادہ باقی معنی اور مادہ باقی رہنے کے ساتھ. چلو جی لا یشتق پر یہ تھی تھوڑی سی صرفی بحث جو ہو چکی. لا یشتق حضرت اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت. رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا نواصب جانب خالی ہے. یہ نواسب جو آدم سے خالی ہے اس لیے اس کی حالت کیا ہو گئی؟ رفعی حالت ہوگی. فعل پر بحث کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ دو طرح سے. دو طرح سے، اعراب کے لحاظ سے اور فاعل کے لحاظ سے. تو بتا اس پر اعراب کے لحاظ سے بحث ہوگی یا فاعل کے لحاظ سے بحث ہوگی؟ لا یشتق فعل پر اعراب کے لحاظ سے. فاعل کے لحاظ سے نہیں ہوگی؟ فاعل کے لحاظ سے بھی. تو بتاؤ نا پھر. فاعل کے لحاظ سے بھی بحث ہوگی اور اعراب کے لحاظ سے بھی بحث ہوگی. اعراب کے لحاظ سے بحث ماضی پر نہیں ہوتی، وہ تو مبنی ہوتی ہے. البتہ مضارع پر ہوتی ہے کیونکہ مضارع جو ہے وہ مورب ہوتا ہے نا. تو
تو جب مضارع مورب ہو تو پھر فاعل کے لحاظ سے باس بھی ہوگی، اعراب کے لحاظ سے باس بھی ہوگی۔ لا یشتق، بتا بھائی اعراب کے، اب کرتے ہیں اعراب کے لحاظ سے، چلو پہلے باس کرتے ہیں، اس کی حالت ہوگی رفع۔ لا یشتق یہ فعل مضارع مورب ہے، مبنی ہے۔ فعل مضارع کب مورب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے خالی ہو۔ جی وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ پہلی قسم پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ نون اناث و نون تاکید۔ فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید۔ پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ۔ تو اس کی حالت کون سی ہے اسلامی بھائی؟ رفع حالت، تو رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظی، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا ہے، یہ ہے پہلی قسم والا اعراب۔ اب ہم بحث کرتے ہیں فاعل کے لحاظ سے، تو سب سے پہلے سیغوں کی تقسیم کریں گے۔ یہ سیغہ 2 میں سے ہے، 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے۔ 2 میں سے ہے۔ جی حضرت یہ ابتدائی کلام میں ہے، درمیانے کلام میں ہے؟ ابتدائی کلام میں اونچی بول۔ ابتدائی کلام ابتدائی کلام میں ہے۔ جب یہ 2 صیغے ابتدائی کلام میں ہوں تو پھر ان کا فاعل ظاہر آتا ہے، ضمیر آتا ہے؟ فاعل ظاہر آتا ہے۔ فاعل ظاہر آتا ہے۔ لا یشتق یہ معروف نہیں، یہ مجہول ہے، اگر مجہول ہو تو نائب فاعل، اگر معروف ہو تو پھر فاعل آتا ہے۔ تو بتا پھر اس کا نائب فاعل کس کو بناؤ گے؟ مضارع ان کو۔ کس کو؟ مضارع ان کو۔ سمجھ آ گئی؟ تو مضارع کی پھر کون سی حالت ہوئی حضرت؟ اس کی رفعی حالت ہے۔ تو اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ لا یشتقو کا فاعل، لا یشتق فعل کس کا؟ لا یشتقو فعل کا نائب فاعل ہے۔ نائب فاعل ہے۔ من ہو ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں من جا رہا ہے۔ یہ جار مجرور حضرت ظرف لغو میں مستقر ہیں۔ ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو۔ جی بتاؤ اس کا متعلق کون ہے؟ لا یشتق فعل، لا یشتق جو ہے یہ اس کا متعلق ہے۔ وَإِسْمَ فَاعِلٍ، جی حضرت اسما اس کی کون سی حالت ہے؟ جری رفی تو جری کیوں کہی پہلے آپ نے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے، اونچی بول۔ معطوف ہے، کس پر عطف ڈالو گے؟ مضارع ان پر۔ مضارع ان پر۔ اچھا اسما کی حالت رفعی ہے، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو اس کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا ہے؟ 13ویں قسم اس میں جی حضرت کون سی قسم والا اعراب ہے؟ 7ویں قسم تسنیہ حقیقی۔ جی 7ویں قسم تثنیہ حقیقی۔ تثنیہ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کی شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہو، معنی بھی تثنیہ والا ہو، اور اسی مادہ سے اس کا مفرد بھی ہو۔ تو حضرت تثنیہ کی پہچان کیا ہے ویسے؟ آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور ملا ہوتا آخر میں الف ما قبل مفتوح یا یا ساکن، ہے۔ آخر میں الف ما قبل مفتوح یا یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور ملا ہوتا ہے۔ ایتھے جناب وہ نون کوئی نہیں کا جڑا تسی جندہ اشارہ فرما رہے ہو، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو جب صرف پڑھائی تھی اس وقت بھی بتا دی تھی، بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ کہ جس اسم پر الف لام آ جائے اس سے تنوین گر جاتی ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا تثنیہ اور جمع کا نون بوقت اضافت گر جاتے ہیں، پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو یہ تثنیہ کا نون تھا، اضافت کی وجہ سے گر گیا، اصل میں تھا اسمانے، آگے آ گیا فاعل، تو اسمانے کی جب اضافت ہوئی فاعل کی طرف، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اسما فاعلن ہو گیا۔ تو حضرت اسما کی کون سی حالت ہوئی؟ رفع حالت، رفعی حالت ہے۔ تو اس کا رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع الف ما قبل رفع الف کے ساتھ آیا، رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ آیا ہے، سمجھ آ گئی؟ اسما فاعلن۔ اچھا اسما کی رفعی حالت کیوں ہے؟ اس کا عطف ہے مضارع پر۔ فاعل کی کون سی حالت ہے حضرت؟ جری حالت، جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہے۔ ومفعول، حضرت مفعول کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت، اس کی جری حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے کس پر عطف ہے؟ فاعلن پر۔ جی اس کا عطف ہے فاعلن پر۔ فاعل اور مفعول کے 2 اسم، آگے آپ لوگوں نے پڑھ دیا وامر و نہی،
یہ امرن کیوں مرفوع ہے حضرت؟ معطوف ہے اس کا کس پر عطف ڈالو گے؟ اسما پر، اس پر ڈال دو یا مضارع پر ڈال دو. نہیون اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت ہے، اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے، کس پر عطف ہے؟ امرن پر، امرن پر اس کا عطف ہے. اچھا حضرت آپ یہ بتا دیجئے نہیون کا اعراب یا نہیون جو ہے یہ اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے آپ نے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم جاری دوسری قسم کون سی ہے؟ جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح. تو دوسری، پہلی، دوسری، تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظ کے ساتھ، نصب فتح لفظ کے ساتھ، جار کسر لفظ کے ساتھ. جی مثلاً آگے آگے جی یہ حضرت آپ نے کیوں منصوب پڑھ دیا؟ مفعول فی مفعول مطلق، مفعول مطلق ہے. اس کا مثال تو فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے. مثلاً جہاں بھی آئے گا مفعول مطلق بنے گا. ایضاً جہاں بھی آئے گا مفعول مطلق بنے گا. یہ تم پڑھتے ہو سبحان اللہ، یہ بھی مفعول مطلق ہے لفظ سبحان. معاذ اللہ، معاذ بھی مفعول مطلق ہے. سمجھا گئی؟ تو مثلاً یہ کیوں منصوب ہے؟ مفعول مطلق ہے. یہاں کیا نکالو گے؟ مثال تو فعل محذوف. جی حضرت آگے عبارت آپ نے کیا پڑھی تھی؟ وَعَمَلُهُ عَلَى نَوْعَيْنِ. جی لفظ عمل کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے، رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے، اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف مضاف الیہ کون ہے؟ ہو ضمیر، ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت، یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل جار میں واقع ہو اور آپ نام کے ساتھ ملی ہوئی ہو. وَعَمَلُهُ اور اس کا عمل. بتاؤ بھی یہ ضمیر دا مرجع کون ہے؟ عصا، عصا. کیونکہ بحث اب عصا کی چل رہی ہے نا تو مرجع اس کا کون بنے گا؟ عصا ہی بنے گا. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ اچھی بول. مبتدا. علی نوعین. نوعین کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے، جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں علا جا رہا ہے، یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے. ظرف لاغ مستقر، ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو، جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہے. یہ جار مجرور حضرت ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ خبر، خبر بن رہا ہے. جار مجرور ترکیب میں اکثر طور پر 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بنتا ہے. موصوف کی صفت، موصول کا صلہ، مبتدا کی خبر، ذوالحال کا حال. اکثر طور پر جار مجرور ترکیب میں یہی 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک بنتا ہے. یہاں پر جار مجرور کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ خبر، خبر بن رہا ہے. النوعین. جی حضرت اس کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا ہے؟ 7ویں قسم والا. 7ویں قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے اسلامی بھائی؟ رفع علی ما کو مفتوح لفظ نصب یا ما کو مفتوح لفظ، تو اس کی حالت کون سی ہے؟ جر جری حالت ہے. تو جار کس طرح آیا ہے؟ یا ما کو مفتوح لفظ، جار یا ما قبل مفتوح لفظی کے ساتھ ہے. ان یرفع الاسم الاول ان یرفع الاسم. جی الاول کی کون سی حالت ہے؟ رفیع، اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے، اچھا یہ مبتدا ہے تو پھر اس کی خبر کون ہے؟ ان یرفع الاسم، ان یرفع الاسم کو آپ نے بنا دیا خبر، الاول کو بنایا آپ نے مبتدا. قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد جملہ انشائی کے علاوہ کوئی اور جملہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا، جملہ کو خبر بناتے ہیں. جملہ کو خبر بناتے ہیں. ان یرفع الاسم یہ جملہ محلن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. محلن مرفوع، کیوں؟ خبر ہے، الاول کی خبر ہے. ان یرفع یہ حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ نصبی حالت، نصبی حالت کیوں ہے؟ ناسبہ، شروع میں ان ناسبہ آ گیا ہے. جی وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 ہیں. ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا یرفع کا؟ پہلی قسم پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ نون ناس و نون تاکید. جی پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظ کے ساتھ، نصب فتح لفظ کے ساتھ، جزم کو سکون کے ساتھ. جزم سکون کے ساتھ. ان یرفع یہ صیغہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے. ابتدائے کلام میں ہے، درمیانے کلام میں ہے؟ درمیانے کلام، درمیانے کلام میں ہے. کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟
खबर खबर बन रहा है। दरमियाने कलाम के होने का मतलब मैंने आपको बताया था ना, या तो मुब्तदा की खबर बन रहे हूँ, या मौसूल का सिला बन रहे हूँ, या मौसूल की सिफत बन रहे हूँ, या जुलहाल का हाल बन रहे हूँ, या मातूफ अलैह का मातूफ बन रहे हूँ। तो उस वक्त कहेंगे ये दरमियाने कलाम में है। जब ये दो सीगे दरमियाने कलाम में हूँ तो फिर इनका फ़ाइल अक्सर तौर पर क्या आता है? ज़मीर आता है। अगर पीछे मुब्तदा या मौसूल या मौसूफ या जुलहाल वगैरह की तरफ ज़मीर ना लौट रही हो तो फिर फ़ाइल जो है वो क्या आता है? ज़मीर आता है। अगर पीछे ज़मीर लौट रही हो तो फिर फ़ाइल ज़ाहिर आता है। जैसे मुकदमे में आपने पढ़ा ना, मा अल्लफ़हु शेखुल इमाम, तो अन यरफ़अ का फ़ाइल कौन हुआ हज़रत? अपना। इसकी ये पहली किस्म वाला इराब आ गया और इसका फ़ाइल कौन बना जी? हुआ ज़मीर, क्योंकि ये आ गया दरमियाने कलाम में। तो अब इसका फ़ाइल बन गया हुआ ज़मीर। उसका मर्जे कौन है इस्लामी भाई? मुब्तदा है। अल इस्मा जी, इसकी कौन सी हालत है? मनसूबात कुल कितने हैं? 12 हैं। 12 मनसूबात में से ये कौन सा मनसूब है? मफूले भी। अल इस्म का इराब असली है, इराब तबई है? इराब असली। इराब असली किसे कहते हैं? जो आमिल के आने की वजह से है। आमिल की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी? आमिल लफ्जी, आमिल मानवी। आप मुझे बताइए, अल इस्मा का आमिल लफ्जी है, आमिल मानवी है? आमिल लफ्जी। आमिल लफ्जी की क्या तारीफ है? जो लफ्ज़ में मज़कूर हो। आमिल लफ्जी की फिर कितनी किस्में हैं? 3। कौन कौन सी? रूफ़ आमला, फ़ाल आमला, अस्माए आमला। आप मुझे ये बताइए, इसका आमिल अल इस्मा का हुरूफ़ आमला में से है या अफ़आल आमला में से है या अस्माए आमला में से है? फ़ाल आमला में से फ़ेल। अफ़आल आमला में से अन यरफ़अ फ़ेल मौजूद है। अच्छा, ये फ़ेल लाज़िम है मुतअद्दी है? ये फ़ेल लाज़िम है मुतअद्दी है? फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? जो अकेला फ़ाल के साथ पूरा नाम मफ़ूल बिही का तकाज़ा भी करे। मुतअद्दी की कितनी किस्में हैं? 2। फ़ेल मुतअद्दी की कितनी किस्में हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? मुतअद्दी बयक मफूल, मुतअद्दी बदो मफूल, मुतअद्दी बसे मफूल। ये कौन सा मुतअद्दी है? मुतअद्दी बयक मफूल, मुतअद्दी बयाक मफूल किसे कहते हैं? जो एक मफूल का तकाजा करे। जो एक मफऊल का तकाजा करे। चलो जी।